السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان المبارک سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے حساب محبت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا معمول آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک سے محبت فرماتے اور اس کے پانے کی دعا کرتے رہتے۔ مسند امام احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا، رجب شروع ہوتے ہی آپ یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبارک لنا فی رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا اور رمضان میں بھی برکتیں عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے لیے رجب کے مہینے سے ہی دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیتے۔ یہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو مبارک وقت پانے کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ اس میں مزید نیک اعمال کر کے اپنے مولا کا خوب قرب حاصل کر لے۔ انسان کا مبارک وقت مبارک اوقات میں اعمال صالحہ ہی کے لیے زندہ رہنے کی دعا کرنا مستحب عمل ہے، کیونکہ اگر انسان مومن ہے تو اس کی عمر میں اضافہ خیر ہی کا سبب ہوتا ہے، اور وہ شخص سب سے بہتر ہے جس کی عمر لمبی اور اعمال اچھے ہوں۔ جب ہمارے اسلاف نے اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول پڑھا اور ماہ رمضان المبارک کی اہمیت ان کے سامنے واضح ہوئی تو ان کا عمل بھی سن لیجئے۔ حضرت یعلا بن فضل بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین 6 مہینے رمضان المبارک پانے کی دعا کیا کرتے اور اگلے 6 مہینے اس کی قبولیت کی دعا کرتے، یعنی 6 مہینے آمد پر خوشی اور 6 مہینے جدائی پر دکھ کا اظہار کرتے۔ آقا کریم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان میں رمضان کی تیاری شروع کر دیتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان میں اکثر روزہ رکھتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس کی حکمت ایک تو یہ بیان کی گئی ہے کہ شعبان میں شب برات میں بارگاہ الہی میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آپ چاہتے تھے کہ میرے عمل حالت روزہ میں پیش ہوں۔ محدثین نے اس کی ایک اور یہ حکمت بھی بیان کی ہے کہ شعبان میں رمضان المبارک کی تیاری شروع کرتے کیونکہ شعبان رمضان کے لیے مقدمہ کی مانند ہے، اس میں وہی اعمال ہوں جو رمضان میں ہوں، تاکہ رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس رحمان کی اطاعت پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ شعبان میں صحابہ کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شعبان شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔ سبحان اللہ۔ شعبان کا چاند اور خصوصی اہتمام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، چونکہ روزے کا دار و مدار چاند پر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاند خصوصاً شعبان کا دیکھنے کا اہتمام فرماتے۔ اگر چاند نظر آ جاتا تو روزہ رکھتے، اور اگر بادل کی وجہ سے دکھائی نہ دیتا تو شعبان کے 30 دن پورے کر کے پھر روزہ رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان کا جتنا خیال فرماتے اتنا کسی دوسرے مہینے کا نہ فرماتے۔ اپنے صحابہ کو شعبان کا چاند دیکھنے اور اسے شمار کرنے کی تلقین فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں رمضان کے لیے شعبان کے چاند کو شمار کرواتے اور اسے رمضان کے ساتھ غلط ملت نہ کرو، مگر وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے جو اس دن پہلے بھی روزہ رکھتا تھا۔ اگر بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دیتا تو رمضان المبارک شروع نہ فرماتے بلکہ شعبان کے 30 دن مکمل فرماتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رمضان کا چاند دیکھنے پر روزہ شروع فرماتے، اور اگر بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نظر نہ آتا تو شعبان کے 30 دن مکمل فرماتے اور پھر روزہ شروع فرماتے۔ اپنی امت کو بھی سہولت و آسانی کے لیے یہی تعلیم دی کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے چاند پر ایک مسلمان کی گواہی بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج رات چاند دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو توحید و رسالت کو مانتا ہے، یعنی مسلمان ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، لوگوں میں اعلان کر دو کل کا روزہ رکھیں۔ یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخصوص دعا فرماتے۔ ہر مہینے چاند کے طلوع ہونے پر دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، مگر رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر آپ مخصوص دعا فرمایا کرتے۔ نسائی میں یہ روایت موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تو یہ کہتے، یہ چاند خیر و برکت ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پہ ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اس کے علاوہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مخصوص دعا کیا کرتے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان المبارک آتے ہی رنگ مبارک فق ہو جایا کرتا تھا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی، جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ فق ہو جایا کرتا. اس کی حکمت امام منادی نے ان الفاظ میں بیان کی ہے، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں حق کی عبودیت میں کمی واقع ہو جائے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی آمد پر صحابہ کرام کو مبارکباد دیتے. جب یہ مقدس و مبارک مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کی آمد کی مبارک دیتے. امام احمد بن حنبل نے اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا مبارک معمول ان الفاظ میں نقل کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ کہتے ہوئے مبارکباد دیتے کہ تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت بابرکت ہے. اس کے روزے تم پر اللہ نے فرض فرمائے ہیں. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. جو اس سے محروم ہو گیا وہ محروم ہی رہے گا. استغفر اللہ. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں مسئلہ مبارکباد کے لیے یہ حدیث بنیاد ہے. رمضان کی مبارکباد پیش کرنے پر یہ حدیث اصل ہے. وہ مہینہ مومن کے لیے کیوں مبارکباد کا سبب نہ ہوگا جس میں جنت کے دروازے کھل جائیں، شیطان پر پابندی لگ جائے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں. یقیناً وہ مہینہ ایمان والوں کے لیے مبارکباد اور رحمتوں ہی رحمتوں والا ہے. صحابہ کو مبارکباد اور ان پر اس کی اہمیت واضح کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کو خوش آمدید فرماتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگوں تمہارے پاس رمضان تمام مہینوں کا سردار آ گیا، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.